بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکاں ہے خلافت تیری۔ چند دنوں سے ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے کہ نوادہ ضلع کے رجولی کے قریب واقع ڈیم میں پانی کا بہاؤ کم ہوتے ہی ایک مسجد نمودار ہوئی جو کئی برسوں سے ڈوبی ہوئی تھی۔ خبروں کے مطابق کہا جا رہا ہے وہاں ایک بستی ہوا کرتی تھی جس کو حکومت نے گاؤں والوں کو دوسری زمین دے کر وہاں گاؤں بسا دیا اور مسجد کو ویسا ہی کے ویسا ہی چھوڑ دیا جو آج نظر آ رہی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد رکھنا ہمارا کام ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر انسان قلبی سکون حاصل کرتا ہے اور رب دو جہاں سے بلا واسطہ نماز کے ذریعہ ہم کلام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں مسجد کی اہمیت بہت واضح ہے۔ لیکن آج کے حالات کے مطابق کئی مسجدیں ہیں جو حکومت کے نظر میں ہیں۔ بنارس کی گیان واپی مسجد ہو یا متھرا کی عیدگاہ مسجد، اور اب حال ہی میں بدایوں کی مسجد کی باری ہے۔ مسلسل ہم کسی نہ کسی سنگین حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ کبھی حجاب کا مسئلہ ہو تو کبھی نکاح و طلاق کا مسئلہ ہو، ہماری اسلامی قانون یا شریعت پر حملہ آور ہونا۔ اب مدرسوں میں بھی جانچ کی بات چل رہی ہے۔ ہر طرف سے ہمارے اوپر آزمائشوں کی برسات ہو رہی ہے، چاروں طرف سے ہم دبائے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف ہر روز آواز اٹھتی ہے، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دنیا تو دارالاسباب ہے۔ ایسے ہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں دو کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اس میں 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے اور ہر اعتبار سے اس کی خدمت۔ نمبر 2، اسباب اختیار کرنا یعنی ہمارا ذریعہ معاش حلال ہو۔ رزق حلال ہونے سے گھروں میں برکت آتی ہے، عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی پریشانی میں ہوتے تو فوراً مسجد کی طرف بھاگتے، اللہ سے مدد مانگتے، یہاں تک کہ جب گھر میں کچھ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تو مسجد جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، اپنی عاجزی پیش کرتے، توبہ استغفار کرتے۔ توبہ کرنے والا بندہ، اگر ہم آج مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جائیں تو ہماری مسجدیں کبھی ویران نہیں ہوگی، کبھی کسی چیز کا بہانہ بنا کر ہم سے نہیں چھینی جائے گی اور نہ ہمارے اوپر کسی کی نظر ہوگی۔ جب رشتہ ہمارا تعلق مع اللہ ہو جائے گا تو ہم ہر طرح سے مضبوط ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت ہوگی، ہمارے مال میں بھی، کاروبار میں بھی، جان میں بھی۔ پھر اس وقت نہ ہمارے مسجدیں چھینی جائیں گی، نہ شریعت میں دخل ہوگا، نہ ماؤں اور بہنوں کی عزت پر دھاوا بولا جائے گا، اور نہ ہمارے ملک کے امن و شانتی میں کبھی خلل واقع ہوگی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ اللہ سبھی کو عمل کی توفیق دے۔